جو ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ آپ جڑی بوٹیوں سے اپنے بال واپس لا سکتے ہیں، اگا سکتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ کہ وہ 100% گارنٹی دے دے کہ آپ یہ دوائی کھائیں آپ کا ایک بال بھی نہیں گرے گا. اس میں ہمارے پاس ایک ینگ سافٹ ویئر انجینئر آئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح میری میرج پلان ہو گئی تھی، تو میرج والے دن ایون جو ہے وہ میری ایک پکچر اس نے دیکھ لی، جو تو ڈاکٹر صاحب اس نے مجھے ریفیوز کر دیا. آپ کیا کہتے ہیں، آپ ریکمینڈ کرتے ہیں فیس اپ لفٹ کو یا نہیں؟ کہ آپ کو گنجپن نہیں نظر آئے گا. ہاں بالکل. بال واپس آتے بھی ہیں یا نہیں آتے، یا محض یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ساتھ والے لوگ بھی اس کو کہنے لگ پڑتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے جو بال لگائے تھے وہ کدھر چلے گئے ہیں. ان کی جڑوں پہ خاص قسم کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں. آج کے اس دور میں سائنس بال اگانے کے حوالے سے کہاں تک پہنچی ہے؟ تاکہ وہ مسل کی موومنٹس کم ہو جائے گی تو وہ پھر سکن کی رنکلز کم ہو جائیں گے. خاتون کہتی ہے میں جی نے بالکل. مادھوری بننا ہے، اور میل کہتا ہے میں نے شاہ رخ خان بننا ہے. اب اگلی آپ کی بات کہ جی وہ کروانا بھی چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے. جن کے بال گر رہے ہوتے ہیں، گر چکے ہوتے ہیں، وہ آئینے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. اب اس میں ریئلسٹکلی کتنا پاسبل ہے، یہ پلاسٹک سرجن کی ڈیوٹی ہے کہ اب اس کو بتائے. لیکن فار دی ٹائم بینگ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہیلپ آؤٹ کر دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو بہن بھائیو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم ایک بڑے اپنے موضوع سے ہٹ کے بڑا زبردست قسم کا ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. یوں تو رب کائنات نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے. ہر نعمت کی یقیناً اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور انسان کی باڈی کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں. اس میں سے آنکھ، کان، ناک، ہمارے جسم کا ہر حصہ بہت اہم ہے. لیکن چند ایک نعمتیں تو ایسی ہیں جو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے واپس لے لے تو ہماری شخصیت ہی بدل جاتی ہے. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو، نوجوانوں کو آج کے اس دور میں پریشان دیکھا ہے. بال جھڑنے کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. نوجوانوں میں بڑھتی ایج کے ساتھ ہم سب کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کیا جو ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ آپ جڑی بوٹیوں سے اپنے بال واپس لا سکتے ہیں، اگا سکتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ یا آج کے اس دور میں سائنس بال اگانے کے حوالے سے کہاں تک پہنچی ہے؟ اس ٹاپک پر آج گفتگو کریں گے. آپ اپنے بالوں کو کیسے واپس لا سکتے ہیں، بال واپس آتے بھی ہیں یا نہیں آتے، یا محض یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر مدعو کیا ہے ایک ایسی ہی پرسنالٹی کو جو کہ پلاسٹک سرجن ہے، اور بے شمار لوگ ان کی ذات سے مستفید ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بھی بہت ایکسپرٹ ہیں، جانا پہچانا نام ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مفسر رانا صاحب موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس شو میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو اتنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکال کے آپ تشریف لائے، محض اس لیے کہ آپ کے پاس جو علم ہے اور جو چیزیں ہیں میں چاہتا تھا کہ میرے بہن بھائیوں تک بھی پہنچے، تاکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف کوئی بھی شخص جاتا ہے تو وہ جاتے ہوئے بہت ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. آج میں ذرا تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کے آپ سے گفتگو کروں گا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب بال گرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بھی ہمیں موقع دیا اس فورم کے اوپر لوگوں کے لیے کچھ آگاہی لانے کے لیے، تاکہ لوگ یہ جو کروشل پرابلم ہے بال گرنے کا، اس سے متعلق ان کے ذہن میں کئی سوالات ہوتے ہیں، تو چلیں اس فورم کے حوالے سے ان کے جوابات جو ہیں وہ مل جائیں. جی. بال گرنے کی وجوہات کی جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جڑ تک پہنچیں، تو اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر اور خواتین کے اندر دونوں میں ہی بال گرنے کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں. یعنی ہم سیم نہیں کہہ سکتے کہ ایک وجہ سے مرد کے گر رہے ہیں اور اسی وجہ سے خواتین کے بھی گر. لیکن خواتین کی سر ڈاکٹر صاحب شرح بہت کم دیکھنے میں آئی ہے. گرتے ہیں اور خواتین کے گرتے زیادہ بال ہیں، لیکن میرے خیال میں کوئی ایسا جینیٹیکلی پرابلم ہے کہ وہ بال پھر سے آ جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے.
خواتین آپ نے بھی اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو گنجپن نہیں نظر آئے گا, بالکل, لیکن خواتین یہ کہتے ہوئے ضرور سنی جائیں گی کہ بال کم ہونے شروع ہو گئے ہیں, بال لائٹ ہو گئے ہیں, تھن ہو گئے ہیں. بالکل. جہاں تک مردوں کا تعلق ہے بال گرنے کا, وہ تو آپ نے ایک بڑا ٹپیکل پیٹرن نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں یہاں فرنٹ سے بال جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں اور یہ ٹاپ کے سارے بال جو ہیں ود پیسج آف ٹائم گر جاتے ہیں. لیکن ایک جو بڑا ہی حیرت انگیز مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے والے بال جو ہیں یہ سیو رہتے ہیں, اور سائڈوں کے بال بھی, سائڈوں کے بال جی بالکل وہ بھی سیو رہتے ہیں. تو اس لیے جب ہم مردوں کے اندر اسپیسیفک بالڈنس کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں جو رول ہے وہ میل کے جو پیوبرٹی ہارمونز ہیں نا, دیٹ آر ایکچولی ریسپانسبل فار دس ہیئر فال. اچھا ٹھیک ہے. اس میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جتنے بھی ٹین ایجرز ہیں, مطلب ٹو 18 دے ہیو ویری گڈ ہیئرس, ان میں کبھی اس طرح کا پرابلم نہیں آتا. لیکن جیسے ہی بچے 19, 20 اور اس سے آگے چلتے ہیں ارلی 20s میں, تو ان کے ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم یہ سمجھاتے ہیں ان کو کہ اس کا جو مین کلپریٹ ہے دیٹ از دا ہارمون. لیکن جب آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں, جس طرح آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پانی اچھا نہیں ہے ہمارا جس سے ہم بال دھوتے ہیں, یا ہمارا ورکنگ انوائرمنٹ ایسا ہے, اسٹریس کا لیول ایسا ہے, یا آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری روٹین کچھ اس طرح کی ہے, یا ایون آج کل ڈائٹنگ پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, فاسٹ فوڈ پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے وہ کی رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. لیکن سرٹنلی جو سب چیزوں کی بیسکس ہے وہ میڈیکل ریسرچ بتاتی ہے کہ دیٹ از ایکچوئل دا ہارمون, جس کو ہم عام طور پہ ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا سلیوشن کیا ہے, مجھے تھوڑا سا بتائیں نا جی. ہارمونز کا ظاہر ہے یہ کم ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, کس وجہ سے ہیئر فال ہوتا ہے؟ اچھا, سولوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو اس سے پہلے ڈیفینیٹلی کاز کو تھوڑا سا مزید سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, تو اس میں جو ریسرچ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہارمون نارمل لیول پہ ہے. ٹھیک ہے. وہ زیادہ یا کم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. وہ جتنا بھی ہے اس نے بائی ڈیفالٹ کیا کرنا ہے کہ یہ جو بال ہیں جو گر جاتے ہیں, ان کی جڑوں پہ خاص قسم کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس پہ آ کے وہ ہارمون افیکٹ کرتا ہے اور ان کو کمزور کر دیتا ہے. صحیح. جب یہ ایک دفعہ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر سارے انوائرمنٹل فیکٹرز, جس طرح ہم نے بات کی پانی کی, انوائرمنٹ کی, اسٹریس کی, ڈینڈرف کی, یا ایون جس طرح ہم جینیٹکس کی بات بھی کر لیتے ہوتے ہیں, تو پھر یہ ساری چیزیں اس میں اپنا جو ہے نا وہ اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ فال کا ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا سر, یہ تو بالوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ایک پلاسٹک سرجن میں اور ایک کاسمیٹک سرجن میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ بھی ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا, کیونکہ اکثر مجھ جیسے کم علم رکھنے والے لوگ نا کنفیوز رہتے ہیں کہ مجھے کس کے پاس جانا چاہیے. پلاسٹک سرجری آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک اسپیشلائزڈ ایک بڑا ہورائزن ہے جس کے اندر پھر اسپیشلٹیز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایز اے پلاسٹک سرجن جب اسپیشلٹیز کی مزید فردر بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز اے کاسمیٹک سرجن. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ ہے ریکنسٹرکشن. صحیح. اس کو ہم کہتے ہیں ریکنسٹرکٹیو سرجن. ٹھیک ہے. تو کاسمیٹک سرجن ایکچولی ہوتا پلاسٹک سرجن نہیں ہے, لیکن اس کی ڈومین میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو پھر خوبصورتی سے متعلقہ اور کاسمیسس سے متعلقہ جتنے سرجیکل پروسیجر آ جاتے ہیں وہ پھر کاسمیٹک سرجن ان کو لے کے چلتا ہے. اچھا سر, آج کل بوٹاکس بہت ان ہے, بڑی سارے بڑے بڑے نام ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ کروا چکے ہیں, کچھ کروا رہے ہیں. بوٹاکس کے حوالے سے انفارمیشن دیں, کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے, اور اگر کروانا چاہیے تو کیوں کروانا چاہیے اور کس طرح کے لوگوں کو کروانا چاہیے, اور اگر نہیں کروانا چاہیے تو کس طرح کے لوگوں کو نہیں کروانا چاہیے. اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں میں چاہوں گا کہ ذرا کھل کے ہمارے بہن بھائیوں کو آپ بتائیں. کافی ویسے سوال آپ نے اکٹھے کر دیے ہیں بوٹاکس کے بارے میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بوٹاکس آپ ایسے سمجھ لیں کہ ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جن کے ود پیسج آف ٹائم ایجنگ کے ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے چہرے پہ جھریاں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بوٹاکس آپ سمجھ لیں کہ اس قسم کا اس میں انگریڈینٹ اس میں شامل ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے پٹھے کی موومنٹ, یعنی جس طرح ہم سر ہلاتے ہیں,
اوپر دیکھتے ہیں, ہمارے یہ فیشیل مسلز ہلتے ہیں. اللہ پاک نے کتنے مسل دیے ہیں, مسکراتے ہیں. جی الحمدللہ. تو وہ جو مسلز ہوتے ہیں نا, وہ بیسیکلی وہ رنکلز میں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بوٹاکس ہوتا ہے نا, یہ فار دی ٹائم بینگ ان مسلز کو جو ہے نا ایک قسم کا پیرالائز کر دیتا ہے, تاکہ وہ مسل کی موومنٹس کم ہو جائے گی, تو وہ پھر اسکن کی رنکلز کم ہو جائیں گے. صحیح. اب اگلی آپ کی بات کہ جی وہ کروانا بھی چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے, تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا, ان ساروں کی ایک لمٹ ہے. صحیح. آپ اس حد تک یوز کر لیں کہ آپ کی نیچرل فیس لک خراب نہ ہو جائے. بالکل صحیح. جس طرح آپ نے بڑے لوگوں کی بات کی کہ انہوں نے کروایا, بہت سارے لوگوں کی ہو چکی ہوئی ہے, تو وہ کیا ہو جاتا ہے, ایک اسٹیٹک فیس آ جاتا ہے, عجیب سا, مطلب وہ کارٹون کی طرح کا فیس لگنے لگ پڑتا ہے, وہ ایکسپریشن لیس ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بالکل آپ دیکھیں نا, جنرلی ہیومن کا فیس اگر ایکسپریشن لیس ہو جائے تو وہ اس طرح بات کرنے میں یا کسی کو ڈیل کرنے میں اس کی فیلنگز کا نہیں پتا چل سکے وہ اس وقت خوش ہے, جی بالکل ناراض ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے بوٹاکس جو کروائے بھی, اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کی لمٹ ڈیفائن کی جائے. اور میرے خیال وہ لمٹ جو ہے نا, وہ آپ کا ایک اچھا کاسمیٹک سرجن یا پلاسٹک سرجن آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ یہاں تک اس کو کروا لیں, اس سے آگے جو ہے آپ نہ پروسیڈ کریں, تاکہ آپ کے نیچرل ایکسپریشنز ڈسٹرب نہ ہو. اچھا سر, ایک شخص ہے, اس کا ناک میرے جیسا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ری شیپ کروائے اس کو, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نوز ری شیپنگ کی جب بھی بات ہم پلاسٹک سرجری یا ایز اے کاسمیٹک سرجن کے فورم پہ کرتے ہیں نا, تو ہم اس میں ہمیشہ سب سے پہلے یہ کلائنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی خواہشات اپنی جگہ پہ, بالکل صحیح, لیکن ہر پروسیجر کی ایک لمٹ ہے کہ آپ اس کو کس حد تک کتنا موڈیفائی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اب ایک بندے کی بہت ہی چوڑی ناک ہے, وہ کہتا ہے مجھے بالکل تھن چاہیے, تو ڈیفینیٹلی وہ پاسبل نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم لوگ ایز اے کاسمیٹک سرجن, ہم لوگ یا ایز اے پلاسٹک سرجن, ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی اتنی ہے, تاکہ اس کو تھوڑا سا ریئلسٹک گولز کی طرف لایا جا سکے. ہمارے پاس کئی کلائنٹس آتے ہیں, وہ تصویر لے کے آ جاتے ہیں ساتھ کے, ڈاکٹر صاحب اس طرح کی ہمیں, اس طرح کی چاہیے, اس طرح کی ماڈل کی طرح کی ہمیں. خاتون کہتی ہے میں نے مادھوری بننا ہے, اور میل کہتا ہے میں نے شاہ رخ خان بننا. جی بالکل, وہ باقاعدہ پکچرز لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں ایسی ڈاکٹر صاحب نوز چاہیے. تو ہم انہیں ایز اے پلاسٹک سرجن پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو نوز کی کرنٹ سچویشن ہے, جس میں اسکن ہے, جس میں مسلز ہیں, جس میں ہم لوگ کارٹیلیج کہہ دیتے ہیں, بون کہہ دیتے ہیں, سارے پارٹس ہیں نوز کے, تو ان کی ایک خاص حد تک مولڈنگ کی جا سکتی ہے. یعنی بالکل ہم ٹپیکل آپ کو نہیں کر سکتے. دوسری اہم بات ہم ان کو ہمیشہ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے فیس کو جس حوالے سے بنایا, وہ ایک سیمیٹری دی ہوئی ہے. آپ نے اس میں سے کوئی بھی کسی ایک چیز کو بہت زیادہ آؤٹ آف دی وے کر دیا نا, تو آپ کا فیس سیمیٹریکل نہیں رہے گا. بالکل صحیح بات. اس لیے چیز سیمیٹری کے حساب سے دیکھنی بڑی ضروری ہوتی ہے. گڈ, زبردست آنسر دیا سر آپ نے. سر آج کل لوگ فیس اپ لفٹ کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں, اور ہر شخص چاہتا ہے وہ حسین اور نوجوان نظر آئے, تو اس کے کچھ نیگیٹو اثرات بھی یقیناً ہوں گے اور کچھ پازیٹیو بھی ہوں گے, تو اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بات بہت اچھی کی آپ نے کہ آہستہ آہستہ ہماری جو جیسے ینگ جنریشن ہے یا ہمارے مڈل ایج والے جیسے جیسے ایجنگ پروسیس میں آگے جا رہے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میکسیمم جو ہمارے ینگ فیچرز ہیں وہی زیادہ دیر تک مینٹین رہیں. تو کیونکہ فیس ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے ایکسپوز ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو جب اس میں رنکلز آتے ہیں نا, تو ہر ایک کا ہوتا ہے کہ کم از کم ہماری ایجنگ پروسیس وہاں پہ تو کم لگے. اس پروسیس میں یہ جو پروسیجر ہے جس کو فیس اپ لفٹ کہتے ہیں یا فیس لفٹنگ کہتے ہیں, یہ اس میں پھر اپنا کی رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. اب اس میں آگے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کہ کس قسم کی اسکن ڈھیلی ہوئی ہے, کتنی ڈھیلی ہوئی ہے, آیا وہ کسی نان سرجیکل طریقے سے ہی بہتر ہو جائے گی یا الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو جمپ آن دا سرجری. تو یہ سارا ایک پلاسٹک سرجن نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز بہتر ہے, کیونکہ ہر کلائنٹ کے کسٹمائزڈ پلان ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے جو اس کے چہرے کے مطابق سوٹ کر سکے. باقی بات ہمیشہ وہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے بھی پروسیجر کو اس کے مطابق ڈیوائز نہیں کیا, پلان آؤٹ نہیں کیا, تو ڈیفینیٹلی اس کے ریزلٹس بھی آپ کو پھر ایکسیپٹیبل نہیں ملتے. آپ کیا کہتے ہیں, آپ ریکمینڈ کرتے ہیں فیس اپ لفٹ کو یا نہیں؟ دیکھیں,
جو تو لٹریچر کہتا ہے, جو انٹرنیشنل فورم پہ باتیں ہوتی ہیں ساری, جو ریسرچ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈیفینیٹلی اٹ ہیز اٹس افیکٹونیس. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا کانسیپٹ یہ لیا جاتا ہے کہ شاید ایک دفعہ فیس لفٹ کروا لی ہے تو اب ساری عمر دوبارہ اسکن سیگنگ ہوگی نہیں. بالکل صحیح. لیکن ہم ہمیشہ فیس لفٹ والے کو یہ ضرور سمجھاتے ہیں کہ ود پیسج آف ٹائم جب بھی اسکن ڈھیلی ہوتی ہے, اس کے اندر لیگامنٹس ڈھیلے ہوتے ہیں, تو وہ دوبارہ سیگنگ ہو سکتی ہے. یعنی ڈیفینیٹلی اگر آپ نے ایک دفعہ پروسیجر کرایا تو مے بی آفٹر اے ڈیکیڈ اور سو آپ کو دوبارہ ضرورت پڑ جائے اس کو ریپیٹ کروانے کی. تو یہ چیزیں ہم ضرور گائیڈ کرتے ہیں کہ کاسمیٹک سرجریز کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں دے آلویز نیڈ ٹچ اپس, ٹاپ اپس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اس کے اندر. اچھا سر, اب آتے ہیں جو اس میں آپ اسپیشلسٹ ہیں اس کی طرف, ہیئر ٹرانسپلانٹ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا کیا ہے؟ اچھا, ہیئر ٹرانسپلانٹ کی جو بیسک تھیم ہے نا وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے کہا کہ ہیئر فال از ڈیو ٹو ہارمون. بالکل صحیح. اب ہارمون کو کنٹرول کرنا میڈیکلی دیٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی دوائیاں دے کے ہارمون کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ایڈوانٹیجز تھے ہارمون کے یا جو پازیٹیو افیکٹس تھے آپ ان کو باڈی میں سے ختم کریں گے. تو پھر پوری دنیا میں اب ایشو یہ بن گیا کہ بھی بال گرنے کی کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ اس لیول پہ نہیں بن سکی کہ وہ 100% گارنٹی دے دے کہ آپ یہ دوائی کھائیں آپ کا ایک بال بھی نہیں گرے گا. کیونکہ جو بندہ اس قسم کی گارنٹی دے گا ڈیفینیٹلی وہ ہارمون کے ساتھ پلے کرے گا. ہارمون کے ساتھ پلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ باڈی کا ساری ڈسٹرب کر دیں. پھر سرٹنلی سوچنا پڑا دیر از سم ادر وے آؤٹ. اس میں پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ نکلا. ہیئر ٹرانسپلانٹ میں پھر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو پیچھے والے بال اور جس طرح آپ نے ذکر کیا سائیڈز والے بال نہیں گرتے, ان کو وہاں سے پھر جڑ سمیت نکالا جاتا ہے اور ان کو پھر جو بالڈ ایریا ہے اس میں پلان کر کے اسپیسیفک ڈینسٹی پیٹرن کے ساتھ اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. یہ پروسیس سر کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ اگر ایک بندہ ہے اس کے اچھے خاصے بال یہاں سے اڑے ہوئے ہیں تو پھر کیا آپ اس کے سیشن وائز کرتے ہیں یا ایک ہی بار آپ لگا دیتے ہیں؟ اس میں جو ہم کلائنٹ کو گائیڈ کرنا پسند کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں سے بال نکالنے ہیں اٹ از کالڈ ڈونر ایریا, تو یہ آپ لمیٹڈ نکال سکتے ہیں. کیونکہ جو یہاں سے نکال لینا ہے وہ جڑ سمیت نکال لینا ہے, وہ دوبارہ واپس نہیں آنا. اچھا, وہ واپس نہیں آتے؟ وہ واپس نہیں آتے. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ واپس آ جاتے ہیں. دیکھنا بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. لیکن جو نکل گیا دیٹ از ایکسٹریکٹڈ along with the root, اس نے دوبارہ واپس نہیں آنا. تو اس لیے اب کسی بندے کے یہاں سے سارے نہیں نکالا جا سکتے ورنہ وہ وہاں سے گنجا ہو جائے گا. تو اس لیے جب ایک لمیٹڈ کوانٹٹی نکلتی ہے تو گنجا بہت برا لگے گا کیونکہ ان نیچرل ہو جائے گا. تو کیونکہ لمیٹڈ کوانٹٹی نکلتی ہے تو پھر آگے جب اس کو پلاننگ کی جاتی ہے تو وہ بھی پھر لمیٹڈ ایریا پہ آپ پلان کر سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس لیٹ سے 3000 4000 یا 5000 گرافٹ کا آپ کے پاس ڈونر اویلیبل ہو گیا ہے, اب آپ اس کو 3 سینٹی میٹر جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا 6 پہ کرتے ہیں یا 10 سینٹی میٹر پہ کرتے ہیں تو اسٹاک تو لمیٹڈ ہے. اب جیسے جیسے ڈسٹریبیوشن ایریا بڑھاتے جائیں گے ڈیفینیٹلی ڈینسٹی کم ہوتی جائے گی. تو اس طرح آپ نے اپنے کلائنٹ کو یہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اویلیبل نمبر آف گرافٹس ہیں اور آپ جس ایریا پہ پلان کر رہے ہیں وہاں پہ کیا ڈینسٹی پلان ہو سکتی ہے. تو عموماً جو روٹین میں ہے وہ ایک ٹرانسپلانٹ جو ہے یا ایک سیشن جو ہے اٹ ٹیکس اباؤٹ 8 to 10 hours. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بالوں کی کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے؟ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ کروانے کے بعد کہہ رہے ہیں جی میرا گروتھ نہیں ہوئی, بال آئے نہیں, یا بال بعض اوقات کروانے کے 1-1.5 مہینے میں جھڑ جاتے ہیں, جھڑ کے پھر نئے آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز ذرا بہن بھائیوں کو آپ ایکسپلین کریں تاکہ جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں نا وہ بھی اگر یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ اس طرف آئیں. جی, اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک اسپیسیفک پورا ایک پروسیجر ہے جس میں سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے سارے ہیئرز نے گزرنا ہے. مثلاً آج ہم نے ایک بندے کا ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو 4 سے 5 ہفتے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بالوں کی جڑ جو ہے وہ اندر ٹک جاتی ہے جلد کے اندر اور اوپر سے بال جھڑ جاتا ہے. ہاں, اس وجہ سے لوگ زیادہ کمپلین کرتے ہیں کہ میرے گر رہے ہیں بال, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا. زیادہ لوگوں کی assumption ہوتی ہے کہ وہ جب لگے ہیں تو وہیں سے وہ اگنا شروع ہو جائیں گے. تو جب 4 ہفتے بعد گر جاتے ہیں اور اگر کسی کو آپ نے نہیں ایکسپلین کی ہوئی یہ بات تو ڈیفینیٹلی وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ساتھ والے لوگ بھی اس کو کہنے لگ پڑتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے جو بال لگائے تھے وہ کدھر چلے گئے. تو اس لیے اس کو پراپر گائیڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو جو بال لگائے جاتے ہیں وہ 4 ہفتے بعد گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک میں 100% گرنے ہیں, کئی لوگوں میں 50%, کئی لوگوں میں 70% اور کئی لوگوں میں بالکل 100% گر جاتے ہیں.
اب کیونکہ جڑ اندر ٹک گئی ہوتی ہے تو جڑ دوبارہ ری گرو کرتی ہے, تو وہ جب گروتھ کرتی ہے اٹ ٹیکس اباؤٹ 3 to 4 months, یعنی 3 سے 4 مہینے بعد ٹرانسپلانٹ کے وہ اگنا شروع کرتی ہے, اور وہ تقریباً 6 سے 9 ماہ تک اگتے رہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ کمپلیٹ رزلٹ آتے آتے یعنی بالوں کی لینتھ اچیو ہوتے ہوتے اٹ ٹیکس اباؤٹ 1 year, تو 1 سال تک جو ہے وہ پورا رزلٹ ایویڈنٹ ہو جاتا ہے. زبردست. اور سر بال نہ ہونے کی وجہ سے اسپیشل لڑکے جو 20, 25, 30 سال کی ایج کے اندر ان کے بال گر جاتے ہیں, بڑے خوبصورت ہینڈسم ہوتے ہیں, 2 سال بعد دیکھتے ہیں تو ایک گنجے انکل سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ان کی شادیاں رک جاتی ہیں, ان کی پرسنالٹی کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے, اور بھی کافی سارے مسائل ہوتے ہیں, وہ خود ڈپریشن میں رہتے ہیں. تو ہیئر ٹرانسپلانٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین سلیوشن ہے, یا سائنس اب تک کوئی اور طریقہ بھی دریافت کر چکی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فل بالڈنس والا بات آ جاتی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ پورا سامنے سے گنج پن ہے تو چلیں وہ ٹرانسپلانٹ کا کینڈیڈیٹ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے بات کی ارلی 20s کی, اب ایک بچہ ہے ڈیفینیٹلی وہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں یا کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹس ایسی ہیں جو اس کو فار دی ٹائم بینگ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں, جس طرح کچھ وائٹامنز ہیں, کچھ سپرے ہیں, یا آپ نے آج کل نام سنا ہوگا ہیئر PRP کا, ہیئر میزو PRP کا, یا ایون ایک نئی اینٹی ہے ہیئر ایکزوزومز ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں, لیکن ہم ہمیشہ یہ سمجھاتے ہیں کہ دیز آر ناٹ کیوریٹو, وہ مستقل حل نہیں ہے, وہ آپ کی چیزوں کو ڈیلے کر سکتے ہیں, تھوڑا سا لمبا کھینچ سکتے ہیں. یس, مطلب آپ کا فال کی سپیڈ بہت زیادہ ہے وہ اس کو کم کر سکتے ہیں, آپ کے فال کے ڈیوریشن کو پرولانگ کر سکتے ہیں, وقتی طور پہ آپ کا ہیئر ٹیکسچر بہتر کر سکتے ہیں, تو اس سے آپ کی جو لک ہے وہ امپروو کر سکتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی لانگ رن میں اگر آپ کی جینیٹکس بھی انوالو ہے اور گنج پن بہت ویسے بھی فیملی میں نمایاں ہے, یا کچھ فیکٹرز بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں, تو آپ کو الٹیمیٹلی جانا ٹرانسپلانٹ کی طرف ہی پڑتا ہے. لیکن فار دی ٹائم بینگ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں. سر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص جو آپ کے لیے آپ کے پاس ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے آیا ہو اور آپ نے اسے دیکھا ہو کہ اس قدر ڈپریشن میں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ ہوا ہو جو اس نے بتایا ہو کہ صرف بال نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ پاک کی ایک نعمت چھن جانے کی وجہ سے اس کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو گئی, کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ واقعات تو اس طرح کے کئی ہمارے پاس ینگسٹرز آتے رہتے ہیں, لیکن وہ آپ والی بات کہ کسی کی بات کو یاد رہ جاتی ہے, تو اس میں ہمارے پاس ایک ینگ سافٹ ویئر انجینئر آئے تھے. اچھا. تو انیشلی ڈسکشن میں وہ باقاعدہ مطلب فیل ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈپریس ہیں. تو میری عادت ہے کہ ڈسکشن کے دوران نا میں کچھ تھوڑا سا کلائنٹ کے ساتھ جی تاکہ کلائنٹ تھوڑا سا پریشان نہ زیادہ ہو, مطلب خدا نہ خواستہ یہ کون سا کوئی ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں وہ بہت لے کے بندہ پریشان ہو. تو خیر ڈسکشن اس کے ساتھ چلتی رہی ٹرانسپلانٹ کے بارے میں. تو اینڈ پہ ڈسکشن کے خیر اسی نے خود ہی ڈسکلوز کیا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح میری میرج پلان ہو گئی تھی, اور میری فیانسی نے ہمیشہ مجھے وگ میں دیکھا تھا. اچھا. تو میرج والے دن ایون جو ہے وہ میری ایک پکچر اس نے دیکھ لی جو کہ بغیر وگ کے تھی, تو ڈاکٹر صاحب اس نے مجھے ریفیوز کر دیا. تو اٹ واز ریئلی اے سیریس ڈائلیما. دیکھیں جناب, اگر بال آپ کے اچھے نہیں ہیں تو یقیناً یہ اس طرح کے سانحات, یہ تو ایک ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکے جن کے بال گر رہے ہوتے ہیں, گر چکے ہوتے ہیں, وہ آئینے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے اور خود کو نہ کسی کے سامنے سمجھتے ہیں کہ ان کے جا کے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکیں. تو اس ڈر سے اپنی ہونے والے سسرال کو تصویر نہیں بھیجتے کہ کہیں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے. تو آپ ابھی جو کرنٹلی سروسز دے رہے ہیں, ذرا ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. آپ کا آفس کس جگہ پہ ہے اور آپ سے کیسے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی مجھ جیسا بیچارہ آپ تک پہنچنا چاہے تو کیسے پہنچے گا؟ اچھا, اس میں آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی, اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ کر دیتا ہوں. ہمارے پاس نا کئی دفعہ پیرنٹس آ جاتے ہیں اپنے ینگسٹر بچوں کو لے کے نا, اور وہ بات یہی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کانفیڈنس لوز ہو گیا, یہ نہ تو پڑھائی پہ توجہ دے رہا ہے اور نہ کسی اور چیز کی طرف دھیان دیتا ہے, یہ ہوتا ہے اور شیشہ ہوتا ہے اور کنگا ہوتا ہے, اور روز گرتے بالوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں. اور جب ہم اس کے فادر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بالڈ ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس لیول تک پہنچ گیا ہوں تو چلو بارڈنس کے ساتھ پہنچ گیا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اپنے ینگسٹرز کو کہ آپ کو جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو آئے تو اپنے آپ کو کانفیڈنس لوز کرنے کی بجائے نا آپ اپنے پلاسٹک سرجن سے مل لیں. بالکل صحیح. وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کوئی نہ کوئی فار دی ٹائم بینگ وے آؤٹ نکال لے تاکہ آپ کا کانفیڈنس لوز نہ ہو. ٹھیک ہے نا, آپ کے انیشیل جو پڑھائی والے سال ہیں, جو محنت والے سال ہیں, جہاں پہ آپ نے اپنا کیریئر بلڈ کرنا ہے, وہ صرف ان بالوں کی وجہ سے جو ہے وہ پس پش نہ چلا جائے. تو بہتر حل ہے آپ اپنے پلاسٹک سرجن سے مل لیں, اسے ڈسکس کر لیں اسے ساری چیزیں, تاکہ کچھ فیکٹرز جو واقعی بہتر کیے جا سکتے ہیں وہ ان پہ کام کریں اور آپ کو اس سچویشن سے نکالا جا سکے. میں ایز اے پلاسٹک سرجن اپنی پریکٹس کرتا ہوں, میرا کلینک ہے بیوٹی آف ایستھیٹکس سے, یہ ہے جی گلبرگ غالب مارکیٹ میں, اور ہماری وہاں پہ سروسز جو ہیں وہ کاسمیٹک سے, ایستھیٹکس سے اور ہیئر ٹرانسپلانٹ سے ریلیٹڈ ساری ہم لوگ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایکچولی جو سوشل میڈیا جو لوگ پریزنٹ کرتے ہیں نا, اس میں بہت ساری چیزیں آفٹر بیفور لگا کے ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں کی. تو ایک لے مین جو کلائنٹ ہے نا, جو سوشل میڈیا ہی صرف دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ جب یہ بیفور آفٹر اچھی والی ایڈیٹڈ پکچرز دیکھتا ہے نا تو وہ زیادہ کنونس ہو جاتا ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن اور بڑھ جاتی ہے. تو پھر وہ دوسری طرف کے ڈاکٹر کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور باقی چیزیں کیا ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہے بات, اور ان چیزوں میں وہ زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں گے ٹریکٹ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. پھر ہمارے ہاں دوسری چیز آ جاتی ہے کاسٹ. ہمارے ہاں نا لوگ کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام لو کاسٹ پہ ہمیں اچھے سے اچھا مل جائے, لیکن ہم ہمیشہ آپ اپنی بھی اگر دیکھیں پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیں تو کوئی اچھی چیز کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر ڈیفینیٹلی جب ایک پڑھا لکھا کلائنٹ آتا ہے تو وہ پھر ساری چیزوں کو سمجھتا بھی ہے اور ساری چیزوں کو اسیس بھی کرتا ہے. بالکل صحیح کہ بھئی میں نے جو اپنے لیے پلاسٹک سرجن جو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن چوز کیا ہے, آیا اس کی ورتھ کیا ہے. بالکل صحیح. پھر ڈیفینیٹلی جب وہ اس کا ایک کانفیڈنس اپنے سرجن پہ بلڈ ہوتا ہے تو پھر جب ان کا انٹریکشن بڑھتا ہے سرجن کا اور کلائنٹ کا آپس میں, تو وہ پھر الحمدللہ ایک اچھا رزلٹ اور ایک اچھا آؤٹ پٹ آتی ہے. کلائنٹ کے اینڈ پہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ کلائنٹ کی ٹرانسپلانٹ کی جو اس نے سلیکشن کی ہے, جس بندے کی سلیکشن کی ہے, آیا وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے. بالکل. سب سے پہلے تو کلائنٹ پہ یہ ذمہ داری آتی ہے نا کہ کلائنٹ اپنے لیے اپنے علاج کے لیے جو بندہ سلیکٹ کرتا ہے, آیا وہ کوالیفائڈ بندہ ہے کہ نہیں ہے. آیا وہ ڈاکٹر ہے, پلاسٹک سرجن ہے, اس کی اس فیلڈ میں کتنی ورتھ ہے, اس کا کتنا ایکسپیرینس ہے, اس کے کتنے ریزلٹس ہیں. یہ ساری چیزیں یہ کلائنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جس کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے وہ بندہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے. ہم یہ کے پاس نہ چلا جی ہم ہمیشہ یہ سمجھاتے ہیں کہ جس طرح آپ کوئی بھی آپریشن, کوئی اپینڈکس, کوئی ہرنیا, کوئی پتا, آپ آپریشن کراتے ہیں تو آپ پہلے اپنے سرجن کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح 10 لوگوں سے ایڈوائزز لیتے ہیں کہ کس کے پاس جاؤں. اسی طرح ہیئر ٹرانسپلانٹ از اے سرجیکل پروسیجر, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ صرف بال لگا دینا نہیں ہے, بالکل صحیح, یہ آپ کی پوری باڈی کی ہیلتھ بھی خراب کر سکتا ہے. اس لیے یو شوڈ بی ان دا سیف ہینڈز. تو کلائنٹ پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ سلیکشن پہلے بڑے طریقے سے ٹائم لگائے, بے شک اس چیز کے بارے میں دیکھے جانے. آج کل تو سوشل میڈیا ہے, ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے, ہر بندے کی کوالیفیکیشن کا پتہ لگ جاتا ہے. تو کلائنٹ کی مین ذمہ داری ریویوز دیکھے, جا کے ملے اور کوشش کرے ایسے لوگوں سے بھی ملے جو آلریڈی ان سے ٹریٹمنٹ کروا چکے. جی بالکل ایسے ہی. پھر اگلی ذمہ داری آتی ہے اس پلاسٹک سرجن کی جس نے آپ پروسیجر کرنا ہے. بالکل صحیح. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس طرح فرض کریں ایک بندہ میرے پاس آیا ہے, اب اگر میں نے اس کو اسیس نہیں کیا, اس کو میں نے گائیڈ نہیں کیا, میں نے فوراً کہا آئیں آپ کا ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو جب اسٹاک کم ہے, ڈونر ایریا تھوڑا ہے, بندہ بہت زیادہ گنجا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ جگہ فل نہیں ہو سکے گی. تو ایک بندے کی ایکسپیکٹیشن ہے جی میری تو ساری جگہ بھرنی چاہیے. تو یہ چیزیں آپ اپنے سرجن کے ساتھ بیفور ہینڈ ڈسکس کریں, وہ آپ کو اس کی ریئلسٹک اپروچ بتائے. تو ہمارے ہاں جو ٹرانسپلانٹ کے فیلئرز ہیں اس میں یہ پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پری پلاننگ ڈسکشنز نہیں ہوتی. کلائنٹ کا دل کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا سارا سر بھر دیں, گھنے سے گھنے لگا دیں, بالکل صحیح, تاکہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. اب اس میں ریئلسٹکلی کتنا پاسبل ہے یہ پلاسٹک سرجن کی ڈیوٹی ہے کہ اب اس کو بتائے. تو جب کلائنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے, پلاسٹک سرجن اپنی ذمہ داری پوری کرے, تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس آر گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, مردوں کے بالوں پر تو ہم نے بہت زیادہ بات کر لی, اب خواتین بیچاری
بیچاری تو نہیں ہے، خیر خواتین کے حوالے سے، بالوں کے حوالے سے کس طرح سے وہ اپنے گرتے ہوئے بالوں کو سنبھال سکتی ہیں، اور کیا آپ لوگ اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، خواتین کے بال اس لحاظ سے زیادہ مطلب فال میں ٹرکی ہو جاتا ہے، کیونکہ مردوں میں تو ہم نے بات کر لی ہارمون از رسپانسبل، خواتین کے اندر ملٹیپل فیکٹرز آ جاتے ہیں. اچھا، اس میں ان کے ہارمون امبیلنس بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ تھائرائڈ کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ویٹ لاس کئی دفعہ خواتین نے کیا ہوتا ہے بہت ریپڈ، اس کی وجہ سے نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، یا آئرن کی کمی آ جاتی ہے. مطلب اس طرح ملٹیپل فیکٹرز کے بارے میں ہمیں سرچ آؤٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو خواتین کے حوالے سے پھر ہم ہمیشہ ان کی بلڈ پروفائل، جو خون کے ٹیسٹ وغیرہ ہیں، وہ ساری چیزیں کرواتے ہیں، پھر اس کی پراپر اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ آیا کس چیز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان میں اس طرح کا پرابلم آ رہا ہے، اور ان میں بھی پھر ساری میڈیکل ٹریٹمنٹس آفر کی جاتی ہیں، اور اس سے کافی حد تک چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ خواتین میں ہمیں ٹرانسپلانٹ کی طرف بھی ایون جانا پڑ جاتا ہے، جن خواتین میں ماتھا ذرا براڈ ہو جاتا ہے یا اوپر ڈینسٹی ذرا فرنٹ پہ کم ہو جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ایڈ اپ دیٹ ود دا ہیئر ٹرانسپلانٹ. اور الحمدللہ خواتین میں بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ بہت سکسیزفل ہے. زبردست. سر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے لوگ آ کے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں یہ کر دوں گا اگر ایک ہفتے میں آپ کا گنجا سر بالوں سے نہ بھر جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. اس چیز کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں نا اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ہمارے یہاں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ڈیفینیٹو سرجری پہ جانے سے پہلے نا کچھ چیزیں اس طرح کے فارمولے مل جائیں تو اچھی بات ہے، جس میں کئی گھریلو ٹوٹکے بھی آتے ہیں، کئی لوگوں کے آئل بھی آتے ہیں، کئی اس طرح کی اور ریمیڈیز آتی ہیں. تو بہت سارے کلائنٹس ان کو یوز کر کے آتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز سے امپروومنٹ ہو جائے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ شاید آپ کو لگے بھی کہ میری اسکن جو ہے اس میں سے تھوڑے تھوڑے روئیں ٹائپ چھوٹے چھوٹے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نہ تو بڑھتے ہیں نہ لائف لانگ رہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر کلائنٹ آ کے ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہم پانی لگا چکے ہیں، یہ ہم نے سبزی استعمال کی ہے، یہ دہی لگایا ہے، یا یہ آئل لگایا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں کچھ نہ کچھ ان کو پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ یا پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ سے ہیلپ آؤٹ کرنا پڑ جاتا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص جس نے آپ سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہو اور اس سے پہلے کی زندگی اس کی شدید ڈپریشن میں ہو، اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد وہ اپنی ہیپی لائف کی طرف مڑ گیا ہو اور پھر آ کے آپ سے ملا ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ جی اس میں ایک بڑا ہی ہمارے پاس ایک واقعہ اس طرح ہی کوٹ ہوا کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ہمارے سے ٹرانسپلانٹ کروایا. تو ہم نے ان سے پوچھا ان کی تھوڑا سا جس طرح گپ شپ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا فیملی لائف کے بارے میں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی میں پچھلے کوئی ڈاکٹر صاحب 8 سے 10 سال نا اپنے جو ہے وہ سسرال کبھی نہیں گیا. اچھا. یعنی جب بھی جاتے ہیں میرے بیوی بچے جاتے ہیں، میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہوں کہ جی میں نے نہیں جانا. ڈاکٹر صاحب اب یہ گنج پن کے ساتھ بندہ سسرال میں جاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا نا. ساس ہمیشہ سر پہ ہاتھ پھیر کے پیار دیتی ہے اور کہتی ہے اور بال گر گئے ہیں، اچھا تھوڑے سے اور گنجے ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑا شرمندگی ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس کا ٹرانسپلانٹ کیا، ہی ہے گاٹ اے ویری گڈ ریزلٹس. اور پھر وہ جب گیا تو پھر اس نے آ کے ہمیں دوبارہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اس دفعہ میں بڑا مطمئن گیا ہوں اور میں نے اپنی ساس کو کہا ہے ذرا زور سے میرے سر پہ پیار دے دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. گڈ، زبردست. جی سر آپ سے اگر کوئی دوست بہن بھائی آپ سے ایڈوائس لینا چاہے تو یقیناً آپ کی ٹیم بیٹھے گی، آپ ڈائریکٹلی بھی دوستوں کو مشورہ دیں گے؟ آپ کے پاس صرف آفس کے اندر ہی آ جائے یا آن لائن بھی آپ سے کچھ مشورہ لیا جا سکتا ہے؟ جی ہمارے پاس دونوں جو فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہیں. کچھ لوگ تو ڈیفینیٹلی ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر اپوائنٹمنٹس کا ٹائم کنفرم ہو جاتا ہے. کچھ جس طرح میرے کلائنٹس ہیں جو اوورسیز ہیں، کچھ لوگ یو کے، یو ایس اے یا ایون کینیڈا والی سائڈ پہ ہیں، وہ وہیں سے ہمارے سے کنسلٹیشنز کر لیتے ہیں. تو ہمارے کلینک پہ جب بھی آپ سرچ کریں گے آپ کو ہمارے آن لائن نمبرز اور سارا کنسلٹیشن کا جو ہے وہ طریقہ کار آپ کو اس پہ مل جائے گا. سر بہت بہت شکریہ اتنی اچھی انفارمیشن دینے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ تھی جناب آج کی ایپیسوڈ. اور انسان و غلطی ہو سکتی ہے، وہ بات جو آپ کے ذہن میں ہو نہ پوچھ سکوں تو آپ ان کے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے ان سے بالمشافہ بھی مل سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کے. اور اگر جو ہے ویسے آپ آن لائن پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. آج کی اس ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.